يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. درود پڑھ دیجئے محمد صلی علی محمد. اعزائے گرامی قدر، فقہی مسائل میں جن مسئلوں کا آج بیان کرنے کا شرف حاصل کریں گے وہ مرد کے اس موقع کے حوالے سے ہے کہ جب وہ کسی رشتے کی تلاش میں جائے. جب کوئی مرد اس خاتون سے کہ جس سے شادی ہونے والی ہے اور تقریباً معاملات طے ہو چکے ہوں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس ایک شخص کے لیے حلال ہو جاتی ہیں. ورنہ تو سب جانتے ہیں کہ شرعی طور پر اس سلسلے کے اندر احکام شریعت بہت سخت تھی اور جس کے اوپر کل بھی گفتگو کی تھی اور آج کچھ حد تک گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر کوئی شخص مستقل دیکھنا اور مستقل کسی نامحرم خاتون کو دیکھنا وہ تو گناہ رکھتا ہی ہے، حتیٰ اگر تصاویر کی صورت میں یا فلمز یا ویڈیوز کی صورت میں بھی کوئی یہ کام کرے تو وہ بھی حرام ہے. اور اگر شہوت کے ساتھ ہو تو یقیناً حرام ہے، اور اگر شہوت کے بغیر ہو تب بھی صرف اس حد تک اجازت ہے کہ وہ حصے کے جو عام طور پر خواتین کھلے رکھتی ہیں، جو نامحرم خواتین ہیں جو عام طور پر پاکستانی معاشرے کے اندر کھلے رکھتی ہیں، اگر بغیر شہوت کے بھی ہے تو فقط وہی حصے دیکھے جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اور اس سلسلے میں یہ بھی کوئی بینیفٹ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص شادی شدہ ہے تو اس کو کوئی زیادہ بینیفٹ دیا جانا ہے، جو غیر شادی شدہ ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنی آنکھوں کو پردہ رکھنا ہے. اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہوتی کیونکہ حتیٰ عجیب و غریب ماحول ہو چکا ہے. کبھی کبھار بڑے عجیب و غریب مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں اور کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شادی کے بعد اس طرح کی فلمز دیکھے اور میاں بیوی ہو تو کیا پھر کوئی مذائقہ ہے؟ تو یقیناً ان کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے. جس طریقے سے کنوارے شخص کے لیے، بغیر شادی شدہ شخص کے لیے وہ چیزیں دیکھنا حرام ہے، اسی طریقے سے شادی شدہ ہونے کے بعد بھی وہ چیزیں حرام ہیں. اور اگر جو متعارف حجاب ہے اس سے زیادہ کسی نے کھلا رکھا ہوا ہے اپنا حجاب، اور اس کے لیے میں مجبور ہو رہا ہوں کہ انگریزی کا لفظ استعمال کروں، نیکڈ اگر کوئی ہے
تو ایسی صورت میں چاہے پھر شہوت میں کوئی شخص مبتلا نہ بھی ہو تب بھی دیکھنا حرام ہے. اور اکثر مراجعین نے اس سلسلے کے اندر البتہ ایک جملہ استعمال کیا ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر حرام، لیکن تقریباً تمام ہی مراجعین میں یہ حکم ہے. لہٰذا آپ کسی بھی مرجع کی تقلید میں چلے جائیں اور کسی بھی فضالت کی طرف رجوع کریں، سبھی کا ایک مسئلہ ہے کہ شہوت کے بغیر احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے، اور شہوت کے ساتھ تو فتویٰ ہے کہ یہ دیکھنا حرام ہے. تو عفت کے حوالے سے اس قدر زیادہ سخت احکامات ہیں. بلکہ یہ بھی ہے کہ جب انسان کسی لڑکی کی تلاش میں جائے تو جو کوالٹیز اس میں دیکھنی چاہیے وہ بھی شریعت نے بیان کی. ہمارے یہاں کچھ باتیں ہیں جو خواتین کے درمیان مشہور ہو گئے کہ بھائی کھانا پکانا آنا چاہیے، اس کو کوئی جاب آنی چاہیے، یا کم از کم سلائی کڑھائی آنی چاہیے، اور کچھ نہ کچھ وہ جانتی ہو چیزیں. شریعت نے کہا نہیں، ان میں سے کوئی چیز ضروری نہیں ہے. حتی حسن و جمال البتہ ریکمینڈڈ ہے کہ انسان اس سے شادی کریں کہ جس کو وہ حسین سمجھتا ہو، چونکہ ہر ایک یہاں حسن کا معیار بھی الگ الگ ہے. کبھی کبھار گورے کالوں کو پسند کرتے ہیں، کبھی کبھار کالے گوروں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں، تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ حسن و جمال کا معیار کیا ہے. تو صحیح ہے حسن و جمال ہونا چاہیے، لیکن اگر صرف حسن و جمال کو دیکھا گیا اور کردار کو نہیں دیکھا گیا تو اللہ کے رسول شاہ فرماتے ہیں کہ یہ اسی سبزے کی مانند ہے کہ جو سبزہ تو تمہیں دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، بڑا تازہ نظر آ رہا ہوتا ہے، جب اس کے اوپر دھوپ پڑتی ہے تو بڑی روشنی نکلتی ہے اس میں سے، لیکن یہ سبزہ تمہارے لیے صرف کھیت کو برباد کرنے کا کام کرتا ہے، کھیت میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. یہ بالکل اسی طریقے سے جیسے کائی جم جاتی ہے ہمارے یہاں پر، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سبزہ ہے وہ بھی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کچھ سبزے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو صرف گھاس کے اندر ہوتے ہیں، خوبصورت نظر آتے ہیں، لیکن نہ وہ پھل دیتے ہیں، نہ وہ درخت پتے ہیں، کوئی اس کا فائدہ نہیں. تو حسن و جمال بھی اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا. اب کون سی چیزوں کی اہمیت ہے؟ 3 چیزوں کی بطور خاص اہمیت بیان کی گئی. سب سے پہلی چیز وہ با ایمان، صاحب ایمان، ایمان اس کا سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اور انشاءاللہ ہمارے یہاں اس معاشرے کے اندر صاحب ایمان ہی خواتین اور حضرات موجود ہیں. وہ عمومی ایمان کی بات کی جا رہی ہے کہ عقائد اس کی کسی حد تک ٹھیک ہو. دوسری بات یہ ہے کہ وہ با اخلاق ہو، اور اخلاق ایسی صفت ہے کہ دونوں افراد کی تو بیان کی گئی. اگر لڑکا ہے وہ بھی با اخلاق ہونا چاہیے، لڑکی ہو تو وہ بھی با اخلاق ہونی چاہیے، تب ایسے شخص سے شادی کی جائے. اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم نے با اخلاق لڑکے کو اپنی لڑکی نہیں دی تو ممکن ہے کہ اگر وہ غریب ہو جائے تو تمہاری لڑکی کے اوپر ظلم کرے گا، تمہاری بیٹی پر ظلم کرے گا. لیکن اگر با اخلاق شخص غریب ہو جائے تو وہ کبھی ظلم نہیں کرے گا، یا اس کے ساتھ پیار و محبت سے رہے گا، یا اسے پیار و محبت کے ساتھ آزاد کر دے گا، لیکن پریشان نہیں کرے گا. اور آخری چیز بیان کی کہ لڑکی کے اندر بطور خاص عفت تلاش کرو. لڑکوں کے اندر بھی اچھی بات ہے، لیکن بطور خاص لڑکی کے بارے میں کہا گیا کہ عفیف ہو. یہ بہت بڑی کوالٹی ہے خواتین کے حوالے سے. اور انشاءاللہ آج جب ہم سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ عنہ شریف کی دعا میں پیش کریں گے، اس دعا کے اندر حیرت انگیز طور پر یہ جملہ موجود ہے. ہمارے یہاں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جوانوں کو چاہیے کہ عفت کا خیال رکھیں. بہت اچھی بات ہے، جوانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن جوانوں سے زیادہ، مردوں سے زیادہ امام زمانہ شاہ فرماتے ہیں، اور اس کی بھی وجہ ہے. وجہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ باعفت ہوں. تفضل علی علمائنا، تفضل علی الشباب، تفضل علی المستمعین. یہ امام زمانہ دعا فرما رہے ہیں کہ پروردگار ہمارے علماء کو ایسا بنا دے، ہمارے سننے والوں کو ایسا بنا دے، طالب کو ایسا بنا دے. یہ دعا کرتے کرتے جب خواتین کی دعا پر پہنچے تو فرمایا وعلی النساء بالحیاء والعفہ، اور ہماری عورتوں کو حیا اور عفت عطا فرما. جو کبھی کبھار حقوق زنان کا نعرہ بلند کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مرد کو بھی چاہیے کہ نظریں نیچی کرے، اور کو بھی چاہیے کہ وہ بھی پردہ کرے. ہاں یہ بات کلی طور پر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر خواتین عفت دار ہو جائیں تو خود بخود مرد مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ عفت کا خیال رکھے. اور اگر خواتین اپنی عفت کی پرواہ نہ کریں تو مرد اگر چاہے بھی کہ عفت رکھے تو بھی نہیں کر سکتا. خواتین کی عفت اس طرح زیادہ ہے، اگر چاہیں یہ باپردہ ہو جائے، با حجاب ہو جائے تو خود بخود مردوں کا معاشرہ ٹھیک ہو جائے.
اور اگر یہ بے حجاب ہو جائے تو مرد چاہے بھی تب بھی وہ باعفت ہونا ان کے لیے سب ہو جائے گا. اس قدر اہمیت ہے خواتین کے حجاب کی. اور پھر یہ بات ظاہر طور پر یہ سب میں بھی آتی ہے اور یہاں پر تمام بزرگان موجود ہیں اور ایک انہوں نے زندگی گزاری ہے, تجربہ ہے, یہ سارے حالات جانتے ہیں, انسانی نفسیات ہیں کہ مرد کے اندر خواتین کو دیکھنے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ خاتون کے اندر مرد کو دیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے. پروردگار نے اس طرح سے قانون بنایا ہے. یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ بعض افراد کے ساتھ اور بعض افراد کے ساتھ نہیں, یہ قانون کلی بنایا ہے کہ مرد نگاہ اٹھاتا ہے لیکن عورت کو یہ طلب نہیں ہوتی, وہ نگاہ نہیں اٹھاتی. اس لیے اگر عورت چاہے کہ میں حجاب کے اندر رہوں تو مرد نگاہ بھی اٹھانے کی کوشش کرے گا تو اس کی نگاہ کامیاب نہیں ہوگی. لیکن اگر عورت بے حجاب اور بد حجاب ہو جائے تو مرد اگر عفت کا خیال رکھنے کی کوشش بھی کرے گا تو بھی رکھنا اس کے لیے مشکل ہے. اس لیے بطور خاص خاتون کے لیے دعا کی ہے کہ پروردگار ہماری عورتوں کو حیا اور عفت عطا. اور جب جوانوں کی بات کی تو کہا کہ ہمارے جوانوں کو توبہ کی توفیق عطا. غلطی ہو جائے گی لیکن یہ نا امید رہو, کوشش کرے اور صحیح معنوں کے اندر توبہ کرے. وہ استغفار نہ ہو کہ ایک صاحب نے بیان کیا تھا کہ ایک بس میں مولوی صاحب چڑھے تو چڑھتے ان کی نگاہ کسی نام ہے عورت تو بڑی کستا جا کے بیٹھ گئے. پھر تھوڑی سی نظر اٹھا کے دیکھی, پھر کوئی خاتون نظر آئی تو استغفر. پھر تھوڑی دیر بس اسٹاپ پر رکی تھی بس, پھر کوئی خاتون چڑھی ہوئی نظر اٹھا کے دیکھی استغفر. پھر وہ کسی سے گفتگو میں مشغول تھے اور ایک اور خاتون چڑھی تو جس سے گفتگو مشغول تھا ان کا ایک اور استغفر آ گیا. اس کی توبہ ایسی ہوتی ہے, نام کی توبہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کا مطلب کیا ہے نہیں معلوم, توبہ کا مطلب کیا ہے یہ حقیقت میں نہیں معلوم. مولانا تقیہ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب جب ان کے سامنے جو بلاغہ ہے, جب ان کے سامنے کسی نے یہی کہا استغفر اللہ, اور عام طور پر ہوتا بھی جتنے علماء کے پاس چلے جائیں, اہل علم اہل تقوی اہل عرفان کے پاس چلے جائیں تو ہمارے زبان سے خود بخود یہ جملے نکلنے لگتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ. اسی طریقے سے مولا کے بعد آ کر اس نے استغفر اللہ کہنے لگا. تو مولا نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ استغفر اللہ میں کتنے معنی پوشیدہ ہیں, کیا تم نے ان معنوں کو تصور کیا اور پھر استغفر اللہ کہا ہے؟ عرض کرتا ہے کہ نہیں والا آپ بتائیے کہ استغفر اللہ میں کون کون سے معنی ہیں؟ کہا 6 معنی استغفر اللہ میں پوشیدہ. یہ پہلے سوچو اور پھر خدا سے سچے دل سے توبہ کرو. اور 6 معنی خلاصہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دیکھو جو گناہ تم سے ہو گیا ہے اس پر شرمندگی. سب سے پہلے تو یہی شرمندگی ہے جو مشکل ہو جاتی ہے, شرمندگی. دوسری چیز بیان کی کہ جو گناہ سرزد ہو گیا ہے اگر وہ حقوق اللہ میں سے ہے جو چھوٹ گیا, جیسے نماز چھوٹ گئی استغفر اللہ پڑھا, روزہ چھوٹ گیا استغفر اللہ پڑھا, کیا جو قضا ہو گئی ہے اس کی ادائیگی کرو. یہ ہے دوسرا معنی. تیسرا معنی اگر حقوق الناس میں کوتاہی ہو گئی ہے, کسی کی چوری کر لی ہے, غیبت کر لی, تو اس کا استغفر اللہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی چوری کی ہے اسے پیسے واپس بھی کرو پھر کہو استغفر اللہ, ورنہ ایسے استغفر اللہ کیا فائدہ. چوتھی چیز بیان کہ اور آئندہ یہ عزم کر لو کہ میں کام کبھی انجام نہیں دوں. یہ ہوگی 4 چیزیں. اور علماء بیان فرماتی ہے روایات کی روشنی میں یہ 4 چیزیں تو واجب ہیں, یہ ہونا ضروری ہے, ورنہ اس کے بغیر تو یہ توبہ ہو ہی نہیں سکتی. اور باقی جو 2 چیزیں بیان کی ہے وہ کمال توبہ. وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ بیان فرمایا اگر تمہارا شکم مال حرام سے پر ہو گیا اور بدن تمہارا مال حرام سے پروان چڑھا ہو تو اتنی دیر تک اور اتنے دنوں تک مال حرام سے پرہیز کرو کہ یہ سارا بدن پگھل جائے اور پھر یہ مال حلال کا عادی بن جائے, تب یہ توبہ سچی توبہ شمار. اور 6 اور آخری چیز کیا خوبصورت بیان فرمایا, سچی توبہ کی آخری نشانی یہ ہے کہ جس طرح سے تمہیں گناہ کرنے میں لذت محسوس ہوئی تھی اسی طریقے سے توبہ کرنے میں لذت محسوس ہوئی, اچھائیوں میں لذت محسوس ہو, نیکیوں میں لذت محسوس ہو. یہ ہے سچی توبہ. یہ ساری چیزیں تم سوچ کر پھر استغفر اللہ. تو بس آپ لوگوں نے بڑا آسان سمجھ لیا ہے کہ بھائی توبہ تو کرنا ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ صحیح ہے, جوانوں کو یہ دیا گیا توبہ کریں لیکن سچی توبہ, آئندہ مجھے یہ گناہ نہیں.
اور ظاہر نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ ایک بہتر سوال پڑھ دیجیے گا. فرماتے ہیں التوبۃ حسن ولکن فی الشباب احسن. فرمایا توبہ اچھی چیز ہے، جب بھی کی جائے جو بھی کرے بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر جوان توبہ کرے تو یہ سب سے اچھی چیز ہے. جوان اگر توبہ کرتے ہیں، ورنہ تو عمر ہی گزر جائے، اور عمر اچھی بات ہے کہ گزرے، تو اس کے بعد تو ہر ایک کو توبہ کرنی ہے، تو ہر ایک خود بخود آ جاتا ہے توبہ کے راستے پر. لیکن فرمایا کہ جوانی میں جب زندگی باقی ہو اور بہت سارے کام انسان کر سکتا ہو، تب وہ صحیح راستے کی طرف آ جاؤ، توبہ کر لے، تو یہ بہترین توبہ. اچھا، ہم یہ بات عرض کر رہے تھے کہ عفت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، لیکن صرف ایک استثناء ہے شریعت کے اندر کہ مرد اس وقت کسی نامحرم کو دیکھ سکتا ہے، اور اس نامحرم کو جس سے شادی کرنے کا ارادہ ہو، اور پورا پکا ارادہ ہو. ایسا نہیں ہو کہ ابھی تفحص کے اندر اور جستجو کے اندر اور سوچ بچار کے اندر ہو کہ مجھے یہ کیسی لگ رہی ہے اور وہ کیسی لگ رہی ہے اور وہ کیسی لگ رہی ہے. نہیں، یقین ہو گیا کہ مجھے اسی خاندان میں شادی کرنی ہے اور اسی سے شادی کرنی ہے. باقی سارے معاملات طے ہو چکے ہیں، اسٹیٹس بھی ٹھیک ہے، ایمان ٹھیک ہے، اخلاق ٹھیک ہے، خاندان ٹھیک ہے، مجھے یقین ہو گیا مجھے اسی سے شادی کرنی ہے. بس ایک ملاقات میں جو میں نے باتیں سنی تھی اس کا یقین بھی مجھے ہو جائے، اس لیے دیکھنا. تو وہ ایک نگاہ، وہ ایک مرتبہ دیکھنا جائز ہے اس لڑکے کے لیے اپنی ہونے والی دلہن کو. اور کیا کیا چیزیں دیکھنا جائز ہے؟ اس کے بالوں کو دیکھ سکتا ہے، اس کی گردن کو، اس کے ہاتھ کو، اس کے پیر کو. یہ جو عمومی چیزیں جو عام طور پر خواتین کھلی پہ رکھتی ہیں، بس اس حد تک دیکھنا اس کے لیے جائز ہے کہ جس سے میں شادی کرنے جا رہا ہوں جو واقعاً وہ ہے کہ جس کے بارے میں جیسا سنا تھا وہی پایا بھی ہے. البتہ یہ ایک مرتبہ ایک نگاہ دیکھنا، جس کو کہا جائے کہ ہاں انہوں نے دیکھ لیا اور پتہ چل گیا، یقین حاصل کر لیا، اتنا کافی ہے. وہ پوری ملاقات جو کبھی کبھار ہمارے یہاں پر ہوتی ہے کہ باہر لے کر جائیں گے، ہوٹل میں لے کر جائیں گے، یا پھر گھر پہ بٹھا کر اچھے طریقے سے ملاقات کر لیں 1-2 گھنٹے کی، اس کی اجازت نہیں ہے. ایک مرتبہ دیکھ کر یقین حاصل ہو جائے کہ میں جس سے شادی کر رہا ہوں وہ ویسی ہی ہے کہ جیسے میں نے سنا تھا، بس اتنا یقین حاصل ہو جائے، دیکھنے کی اجازت ہے. اور اس کے بعد اجازت نہیں ہے جب تک کہ نکاح کسی کے نہ پڑھ لیے جائیں اور حلال نہ ہو جائے. درود پڑھ دیجیے گا محمد. اچھا، ہمارا موضوع بھی اسی حوالے سے ہے، اور میرے بھائی کی نگاہ میرے اوپر پڑی اور میری نگاہ ان کے اوپر پڑی، تو ان کا بھی یہ سوال ذہن میں آئے. تو ابھی بھی انہوں نے بیان فرمایا تھا اور میں نے عرض کیا تھا کہ کوشش ہوگی کہ ہماری اس گفتگو کے اندر اس کا جواب بھی آ جائے. بہت مختصر میں دینے کی کوشش کرتا ہوں. وہ یہ کہ خواتین کے لیے کچھ ایام میں نمازیں بھی ثابت ہو جاتی ہیں اور روزے بھی ثابت ہو جاتے ہیں، لیکن نمازیں ثابت ہو تو اس کی قضا نہیں، روزے ثابت ہو تو اس کی قضا. ایسا کیوں ہے؟ اچھا، شریعت کے اوپر ہمارے بہت سارے سوالات ممکن ہے کہ ہوں، اور بہت ساری چیزوں کا ہمیں ممکن ہے کہ ریزن معلوم نہ ہو. اسلام کے بارے میں بڑا ایک خوبصورت جملہ کسی نے کہا ہے کہ اسلام کبھی بھی خلاف عقل کوئی بھی حکم نہیں دیتا، یا مطابق عقل دیتا ہے یا عقل سے بڑھ کر حکم دیتا ہے. واقعی اس کے اوپر واہ ہونی چاہیے. عقل سے بڑھ کر حکم دیتا ہے، کیونکہ ہماری عقل بھی محدود ہے، بہت ساری چیزوں تک ہماری عقل بھی نہیں پہنچ سکتی. تو یا اسلام کا حکم مطابق عقل ہے، یا جہاں تک عقل کی رسائی نہیں ہے وہاں تک یہ حکم پہنچتا ہے، لیکن خلاف عقل کا بھی کوئی حکم نہیں. تو یہ جو حکم شریعت ہے کہ ایک میں قضا کرنی ہے اور ایک میں قضا نہیں کرنی ہے، اس کی کیا مصلحت ہے؟ تو ممکن ہے کہ ہمیں مصلحت نہیں معلوم ہو، لیکن ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو حکم آیا ہے اس کے مطابق عمل کریں. تمہیں آج شاید نہیں معلوم ہو، بعد میں جا کر معلوم ہو سکتا ہے کہ قیامت تک نہ معلوم ہے، بعد قیامت معلوم ہو کہ کیا اس کے اندر مصلحت. لیکن ایک مصلحت یا کچھ مصلحتیں جو علماء کرام نے تلاش کی ہوئی ہے، کہا کہ نماز وہ عبادت ہے کہ جو سارا سال واجب ہو، اور یہ خواتین کا ایام بھی سارا سال رہتا ہے. اس لیے اگر نمازوں کی قضا کی ذمہ داری لگا دی جاتی تو بہت مشکل ہو جاتا، اور ہر کچھ عرصے کے بعد اسے ڈبل نمازیں پڑھنی پڑتی.
اور بہت طاقت فرسا اور مشقت کا کام بن جاتا خواتین کے لیے. خواتین ویسے شکایت کرتی ہیں اسلام سے بہت سارے معاملات میں، بالخصوص 4 شادیوں کے معاملے میں، تو یہ شکایت ان کی اور بڑھ جاتی ہے کہ مردوں کے لیے تو بہت ساری چیزوں میں آسانی ہے، اس چیز میں بھی ہمیں پریشان کر دیا کہ ہمیں ان دنوں میں نمازیں بھی نہیں پڑھنے دی گئی، اور بعد میں ایک ساتھ 2 نمازیں اور 2 نمازیں واجب کر دی گئی کہ ان کی بھی قضا کرو اور جو ادا ہے وہ بھی ادا کرو. اس لیے اسلام نے حکم دیا کہ نمازوں کی ادائیگی ضروری نہیں ہے، جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں وہ بالکل چھوٹ گئی ہیں، اس کی کوئی قضا نہیں ہے. ہاں لیکن روزے چونکہ سال میں 1 مرتبہ واجب ہو اور پھر اس کی مہلت پورے 11 مہینے تک بھی ملتی ہے، اس لیے شریعت نے کہا کہ جو پورے 11 مہینے تمہارے پاس وقت ہے کہ اس کی ادائیگی کر لو. جو چند روزے قضا ہو گئے ہیں تو اس کی ادائیگی کرنا آسان ہوتا ہے، اس لیے شریعت نے روزوں کی قضا تو رکھی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں رکھی. درود پڑھ دیجیے گا محمد ہو اچھا. ہم جس بات سے آج کی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں وہ وہی موضوع کی جو کل کی گفتگو میں شروع کیا تھا اور آج کرنے کی کوشش کریں گے. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور بڑا ہلا دینے والا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اخوف ما اتخوف علی امتی من بعد هذه المکاسب المحرمہ والشہوۃ الخفیہ والربا. فرمایا مجھے میرے چلے جانے کے بعد جن چیزوں کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ 3 چیزیں. یعنی اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ لبیک لبیک کے نعرہ لگانے والے پھر بھی ہوں گے، نمازیں پڑھنے والے پھر بھی ہوں گے، داڑھی رکھنے والے پھر بھی ہوں گے، مسجدیں پھر بھی ہوں گی، یہ تعلیمی ادارے پھر بھی ہوں گے، بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن جن چیز کا خوف ہے اس کی پرواہ تمہیں کرنی ہے اور اس کی آج کوئی پرواہ نہیں کرتا. ان اخوف ما اتخوف علی امتی من بعد هذه، جس چیز کا مجھے سب سے زیادہ خوف ہے اپنی امت کے بارے میں وہ 3 چیزیں. المکاسب المحرمہ، حرام کمائی میری امت والے کریں گے. اور کتنے بہانوں سے آج حرام کمائی ہے، تحفہ دیا جا رہا ہے، یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ لے کر آیا ہوں، یہ کوئی رشوت تھوڑی، یہ تو آپ سے دوستی ہے، یہ تو آپ سے محبت ہے، اس لیے میں لے کر آیا ہوں. اچھا آج کل کا ماحول ایسا ہو گیا کہ کچھ جگہوں پر کبھی کبھار یہ چیزیں جائز بھی ہوتی ہیں، چونکہ ان جگہوں پر کہ جہاں پر انسان اپنے حق تک پہنچ ہی نہیں سکتا، مگر یہ کس راستے سے، تو اس حق تک پہنچنے کے لیے بعض صورتوں کے اندر یہ چیز جائز ہو جاتی ہے. لیکن ایسا نہیں کہ جہاں انسان کا حق ہی نہیں ہے، میرٹ پر سارے لوگ موجود ہیں، ہم میرٹ کے بغیر آ گئے، لیکن ہم نے کہا کہ یہ آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، بغیر میرٹ کے ہمیں وہ عہدہ مل گیا. اس کی اجازت نہیں، جہاں ہمارا حق ہی نہیں بنتا اس کے ذریعے اگر کوئی پہنچنا چاہے. فرمایا المکاسب المحرمہ، حرام کمائی عام ہو جائے. اچھا حرام کمائی بہت ساری چیزیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف چوری ہے، ڈاکہ ہے، یہ تو حرام کمائی ہم کرتے ہی نہیں. رشوت آ جاتی ہے، سود اس کے اندر بہت دخل رکھتا ہے آخری زمانے کے. اسی طریقے سے خمس جو افراد خدا نخواستہ نہیں نکالتے ہیں، یہ مال حضرت زہرا ہے، مال امام ہے. آپ کو اگر اعتبار نہیں ہے بعض مراجعین پر، بعض علماء پر، بعض مشرعین پر آپ کے تحفظات ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اپنے ہاتھ سے خرچ کیجیے. بہت سارے مقاموں پر اپنے ہاتھ سے خرچ کرنے کی اجازت ہے. اور اگر اجازت نہیں ہے اور آپ نہیں مانتے ہیں کہ غیبت امام کے زمانے میں یہ نائبین امام ہیں جو ہمارے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور واقعی ان کی خدمات ہیں، نہیں مانتے ہیں تو انشاءاللہ پھر قیامت کے میدان میں آپ خود امام وقت کو جواب دے دیجیے گا کہ بھائی میں یہ نہیں دے سکتا تھا، ایسے افراد کو میں نے اپنا پیسہ بچا کے رکھا تھا، میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں. ٹھیک ہے اگر وہ قبول کرتے ہیں. ورنہ روایت کے جملے ایک اور میرے ذہن میں اچانک آیا ہے، آپ کی خدمت کرو. اتنا عجیب اور اتنا سخت جملہ ہے، انسان باور نہیں کر سکتا، یقین نہیں آ سکتا. فرمایا کہ اگر حکم دیا جاتا، ظاہر 8ویں سرکار کا جملہ ہے، اگر پروردگار حکم دیتا کسی بندے کو سجدہ کرنے پر، خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، تو پروردگار بندوں کو حکم دیتا کہ ان علماء کو سجدہ کریں کہ جو علی کی تعلیمات کو تم تک پہنچاتے ہیں، امام علی کے مکتب کو تم تک پہنچاتے ہیں. خدا حکم دیتا کہ ان علماء کو سجدہ کریں. بڑی زحمت ہے، انہوں نے قرآن و حدیث پڑھا ہوا ہے، انہوں نے زحمتیں کی ہیں، واقعی ڈوبے وہ ہوتے ہیں سیرت اہل بیت کے اندر، تاریخ اہل بیت کے اندر، رجال اور حدیث اور فلسفہ اور عرفان ساری چیزیں پڑھنا یہ بہت مشکل کام ہے. اور اس کے بعد غیبت امام کے زمانے میں حکم شریف نکالنا کہ کیا ہو. بس اوقات صحیح ہے
اگر وہ کام نہیں کر پا رہے تو ان کی طرف سے پرمیشن بھی مل جاتی ہے بہت سارے کاموں میں. ہم مدرسہ بنانا چاہتے ہیں, ہم مکتب کھولنا چاہتے ہیں, ہم اسکول کھولنا چاہتے ہیں, ہم ہاسپٹل کھولنا چاہتے ہیں, تو بہت ساری چیزوں میں اجازت مل جاتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ خرچ کیجیے والے ماں, جو سادات کا مال ہے وہ سادات کے اوپر خرچ کیجیے اپنے ہاتھوں سے, کوئی حرج نہیں. تو آخری زمانے میں جن چیزوں کا سب سے زیادہ خوف ہوگا المکاسب المحرمہ, حرام کمائی عام ہو جائے گی. والشہوۃ الخفیہ والربا, میں تیسری چیز کا ذکر پہلے کر رہا ہوں, فرمایا والربا, اور ربا کا اور سود کا مجھے سب سے زیادہ ہوگا. حرام کمائی کا ذکر الگ کیا, سود کا ذکر الگ کیا. کیا سود حرام کمائی میں شامل ہے؟ شامل ہے. لیکن اللہ کے رسول یہ جانتے ہیں کہ حرام کمائی کے دوسرے بہت سارے ڈپارٹمنٹ تو ہوں گے, سود کا تو باقاعدہ الگ سے ڈپارٹمنٹ. اشارہ اس طرف. اور پھر آگے میں نے فرمایا والشہوۃ الخفیہ, اور خفیہ شہوت کا. یہ بڑا ڈیلیکیٹ نقطہ ہے کہ جو پیغمبر نے اشارہ فرمایا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اتنے لاؤبالی ہیں, وہ کھڑے ہوئے ہیں, یہ بدتمیزی کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور دیکھیے گا کہ مولانا تقیان کا کردار کیا ہے. علی مرتضیٰ نے کسی کو حج کے موقع پر ایسی شرارت کرتے ہوئے دیکھا تو خود میرے مولا نے جا کر اسے تماشا لگایا, اور جب وہ شکایت کرتے ہوئے خلیفہ ثانی کے پاس آ کہا کہ علی نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے, آپ کچھ کہیے انہیں. کہا کہ میں کیا کہوں, لقد رآک عین اللہ وضربک ید اللہ, تجھے اس غلطی کو دیکھا ہے اللہ کی آنکھ نے, اور تجھے جس نے مارا ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے جس نے تجھے مارا. میں کیا کر سکتا ہوں؟ درود پڑھ دیجیے گا محمد. یہ ہے کہ یہ ہمیں بھی طاقت دیتی ہے اور آپ کو بھی. کچھ صلوات کو ہے جو ہم پڑھاتے ہیں تو صرف آپ طاقت حاصل کرتے ہیں, کچھ صلوات ایسی ہوتی ہے جو آپ پڑھاتے ہیں تو آپ بھی طاقت حاصل کرتے ہیں اور ہم بھی طاقت حاصل کرتے ہیں. ایک اور درود پڑھ دیجیے والشہوۃ الخفیہ. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھلم کھلا کام کر رہے ہیں, کہنے کھلم کھلا کرنے والے تو بہت کم ہو جائیں گے, شہوت خفیہ رکھنے والے زیادہ ہو جائیں گے. یعنی جن کے دل میں چور ہے لیکن سب کے سامنے گناہ کر نہیں سکتے, اس لیے تنہائی میں اور جہاں موقع ہو وہاں پر نظر اٹھا لیا, وہاں پر وہ کام کر لیا, ایسے کرنے والے زیادہ. اور اس کے سلسلے میں بھی شاید آج اگر ہم دیکھیں تو واقعی بہت ہی آسان ہو گیا ہے یہ کام کرنا, موبائل کی صورت میں, انٹرنیٹ کی صورت میں, اور کتنے نہ جانے سوشل میڈیاز کھل گئے ہیں. تو اللہ کے رسول اگر اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک چیز ہوگی جو تمہارے سامنے کھلے گی, تمہارے ہاتھوں میں آئے گی, اور تم اس طرح سے کرو گے تو کسی کے سمجھ میں نہیں آتی. لیکن یہ بیان کر دیا کہ ہاں اس زمانے میں شہوت ہوگی لیکن علل اعلان والی نہیں, خفیہ, اس سے پرہیز کرنا ہے. اور انسان کے دل کے اندر جو چور ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے سوائے پروردگار. اور کل بھی میں نے عرض کیا کہ یہ جو چور ہے اس کو دیکھنے والی جو ذات ہے وہی کل کے دن فیصلہ کرنے والی ذات ہے. اور اب دیکھیے ہماری اور آپ کی بیوی شہزادی دولا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت. حضرت زہرا کی خدمت میں ان کے بابا مولانا گل جہاں تشریف لائے. ایک صحابی ان سے ملاقات کے لیے آئے. بعض روایتوں کے اندر ابن مخدوم اس کا نام لکھا گیا ہے, وہ نابینا شخص. جب آیا پیغمبر کی خدمت میں تو جیسے ہی اس سے قدم رکھا, بیوی جبکہ ان کی عمر مبارک بہت کم کی, 18 برس کی عمر میں تو دنیا سے چلی گئی, اتنی کم عمر میں بھی فوراً سے اپنے حجرے میں تشریف لے. یہاں تک کہ پیغمبر نے فرمایا اے زہرا یہ نابینا ہے, تجھے دیکھ نہیں سکتا. عرض کیا کہ بابا جان یہ تو نابینا ہے, میں تو نابینا نہیں. اور پھر دوسری چیز بیان کی, اور اگر میں یہیں پر موجود رہوں تو یہ میرے وجود کو احساس کر سکتا ہے, لہٰذا یہاں سے تشریف لے گئے. اور اس کے بارے میں بھی جو ماہرین نفسیات ہیں وہ بڑے خوبصورت بات کرتے ہیں. کہتے ہیں اگر کسی بند کمرے کے اندر انسان کو احساس ہو جائے کہ کوئی خاتون موجود, چاہے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا ہو, تب بھی اس احساس کی وجہ سے بھی شیطان نہ اور اس گناہ کی طرف آگے بڑھ سکتا ہے. اس لیے
پیغمبر اکرم کے ہمراہ موجود ہے، خود باحجاب، وہ نابینا، پھر بھی حجرے میں تشریف لے چلے گی. اور جب حجرے میں تشریف لے گئی تو وہ جو ہم جملہ سنتے ہیں جو کئی مقامات پر پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، وہ اس مقام پر بھی ارشاد فرمایا اشہد انکی بضعۃ منی، میں گواہی دیتا ہوں اے زہرا تم میرے جگر کا ٹکڑا. یہ ایک موقع نہیں تھا، بہت متعدد موقعوں پر، اور ہم نے خود اس کے اوپر گفتگو کی اور ریسرچ کیا ہے تو کئی سارے متعدد موقعوں پر پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا. اچھا، لطف کی بات یہ ہے کہ یہی واقعہ دو خواتین کے ساتھ اور پیش آیا، اور دو جب خواتین کا ذکر ہو تب بھی سمجھ آ جاتی ہے بات، جو دو مردوں کا ذکر ہو تب بھی بات سمجھ آ جاتی ہے. تو یہ جو دو خواتین تھی پیغمبر کی خدمت میں موجود تھی، اتنے میں ان کے سامنے بھی ایک نابینا صحابی داخل، لیکن دیکھا کہ یہ دونوں اپنے مقام پر کھڑی. اللہ کے رسول نے شاہ فرمایا تم دونوں اپنے حجرے میں کیوں نہیں جاتے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ انہ اعمی، یہ نابینا ہے، یہ ہم کو نہیں دیکھ سکتا. تو وہ جملہ جو حضرت زہرا نے بیان فرمایا تھا وہی جملہ اس مقام پر پیغمبر نے ارشاد فرمایا، صحیح ہے یہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں. اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم حجرے میں چلے جاؤ. اب سمجھ میں آیا کہ فرق ہے دنیا کی عورتوں میں اور عورتوں کی سردار میں. خواتین کی سردار حضرت زہرا کا مقام یہ ہے کہ حکم رسول آنے سے پہلے مزاج رسول سے واقف تھے، اور وہ ہیں کہ حکم رسول آ جائے تب بھی اعتراض کرتی ہیں. درود پڑھ دیجیے محمد والا. یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ انسان شہوت خفیہ میں مبتلا نہ ہو جائے، اور شیطان اسی راستے سے آتا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ آ جائے گا اس کے بعد ہم بچیں گے، چھوٹے چھوٹے قدموں سے ایسے ایسے شیطان اس راستے کی طرف لے کر جاتا ہے. دیکھیں اس مہینے کے افضل اعمال میں سے کون سا افضل میں سب سے اہم بیان کیا گیا ہے؟ الورع عن محارم اللہ. خطبہ استقبال ماہ رمضان کے اندر جب مولا متقین نے سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول بتائیے اس مہینے کا افضل ترین عمل کون سا ہے، تو بیان فرمایا تھا افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم اللہ. اس مہینے کا افضل ترین عمل یہ ہے کہ انسان محرمات الہی سے پرہیز کرنا سیکھ جائے، خدا کی نافرمانی سے پرہیز کرنا سیکھ جائے. یہ جو ورع کا لفظ ہے، اس ورع کے لفظ کا ترجمہ کیا ہے صحیح معنوں میں؟ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں تقوی انسان کو حاصل ہو جائے، خوف خدا حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے، لہٰذا سے وہ بھی چل جائے گا، لیکن حقیقت میں جو ورع کا مطلب ہے ورع عن محارم اللہ، خدا نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کا ورع حاصل کرنا. ورع کا مطلب ہوتا ہے پرہیز کرنا، پرہیز کرنا. یہ پرہیز کا لفظ جب آتا ہے نا تو مجھے ایک مثال یاد آ جاتی ہے. ابھی جب ہم دسترخوان پر بیٹھے تھے، افطار کے دسترخوان پر بہت سے لوگ ہوں گے، آج اتوار کا دن تھا، شاید دعوت سے ہو کر آئے ہوں گے، کسی مہمانی سے ہو کر آئے ہوں گے. بڑے بزرگوں کے سامنے جب کچھ مرکب غذائیں آتی ہیں، کبھی کچھ میٹھا لا کر رکھا جاتا ہے، یا کچھ علیل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے جب طلب پیش کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں پرہیز ہے میرا پرہیز ہے، میں یہ کھانا نہیں کھاؤں، میں سادہ سادہ کھانا. اسی طریقے سے بعض افراد جن کو شوگر کی بیماری ہے یا وہ ویسے ہی حساس ہے اس معاملے میں، کہتے ہیں کہ چائے میٹھی آئی میرا پرہیز ہے، مٹھائی آئی نہیں میرا پرہیز ہے. تو یہ پرہیز کا لفظ ہم وہاں پر اگر تو استعمال کرتے ہیں، اگر وہاں سے ہم نے سمجھ لیا تو سمجھ آ جائے گا کہ گناہوں سے پرہیز کا مطلب کیا. معصومین نے بیان کیا کہ مجھے حیرت ہے اس شخص کو جو دنیا کی لذیذ لذیذ غذاؤں سے اس لیے پرہیز کر لیتا ہے کیونکہ اس کے بدن کو نقصان پہنچاتا ہے. کون سی غذاؤں سے؟ کون سی غذاؤں سے؟ لذیذ ترین غذاؤں سے انسان اس لیے پرہیز کر لیتا ہے کیونکہ اس کے بدن کو نقصان پہنچانے والی ہے. اور تعجب ہے ایسے افراد پر کہ جو غلیظ ترین گناہوں سے پرہیز نہیں کر پاتے جبکہ وہ اس کے روح کو نقصان پہنچاتے. لذیذ غذاؤں سے پرہیز کر لیتا ہے کیونکہ بدن کو نقصان ہے، اور وہ جو غلیظ ترین گناہ ہے، آلودہ ہے، اس سے پرہیز نہیں کرتا جبکہ وہ روح کو نقصان پہنچا رہا ہے. یہ جسم کتنا رہے گا؟ 70 سال 80 سال بہت ہو گیا، 100 سال اتنا ہی رہنے والا ہے یہ جسم. اس کے لیے انسان پرہیز اور احتیاط کر لیتا ہے، لیکن وہ روح جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنائی ہے، جو اس دنیا سے اس کا انتقال ہوتا ہے، جو ہم یہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا. انتقال کا مطلب کیا ہے کہ یہاں سے روح اٹھ کر اس عالم میں چلے گئی.
تو وہ روح جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہتی ہے، اس روح کے مرض کے لیے کوئی احتیاط نہیں۔ تو ورع کا مطلب ہے پرہیز۔ خدا نہ خاصہ کہیں پر بھی کوئی غلطی ہونے والی، آلودگی آنے والی ہو، بھائی میرا پرہیز ہے، میں پرہیز کرنے والا ہوں، یہ میں کام نہیں کر سکتا، میرے روح کو نقصان پہنچے گا، میرا پرہیز ہے۔ یہ انداز ہونا چاہیے، بالخصوص ماہ رمضان کے اندر یہ ٹریننگ ہمیں سے دی گئی۔ اچھا، اس ورع کے لفظ کے مقابلے میں جو لفظ روایات کے اندر آیا ہے وہ کون سا لفظ ہے؟ ورع کے لفظ کے مقابلے میں آیا ہے لفظ طمع۔ ورع، طمع۔ ورع کا مطلب ہے پرہیز کرنا، طمع کا مطلب ہے لالچ اختیار کرنا اور اس کو جھپٹ کر حاصل کرنا۔ یہ دو لفظ، طمع، ورع۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو طمع کرتے ہیں، اور طمع اگر معمولی بھی ہو جائے تو بھی انسان کو اس راستے کی طرف لے کر جاتی ہے۔ میرے مولا امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اگر بیدار ہوں گے تو یہ ترجمہ سمجھ میں آ سکے گا، ورنہ کہیں اور کسی اور راستے پر نہ نکل جائے انسان۔ میرے مولا شاہ فرماتے ہیں کہ الطمع شعب الطمع اربعۃ، الفرح والمرح واللجاجہ والتکاثر۔ جو طمع، لالچ ہے، اس کے چار مرحلے ہیں، چار پستیاں ہیں۔ پہلے ایک پستی میں انسان گرتا ہے، اس کے بعد دوسری میں، اس کے بعد تیسری میں، اس کے بعد آخری میں۔ جو پہلی پستی ہے لالچ کی، گناہ کی طرف جو لالچ کی پہلی پستی ہے، اس کا نام ہے فرح۔ فرح کے بعد ہے مرح، اور آخر فرح کے بعد مرح ہے۔ فرح کا مطلب کیا ہے عربی زبان میں؟ فرح کا مطلب ہے بہت زیادہ خوشحالی کو کہتے ہیں فرح۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، انسان گناہ کی طرف کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ گناہ کے اندر خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے، لالچ کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ یہ ہے، پہلی پستی ہے کہ انسان خوشی کے مرحلے میں گرتا ہے، سمجھ رہا ہوتا مجھے لذت مل گئی، لیکن یہ لذت وقتی لذت ہوتی ہے، پھر ایسے ہی ختم ہوتی ہے کہ انسان صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے، اور زندگی بھر کے بھی پچھتاوے ہیں جو رہ جاتے ہیں۔ یہ پہلی پستی ہے۔ اس کے بعد دوسری پستی مرح، اور مرح کا مطلب آخر ہلاکت۔ اس کے بعد انسان ہلاکت کی طرف جاتا ہے، بہت زیادہ خوشی، اس کے بعد ہلاکت، لجاجہ، اور اس کے بعد مزید اور پستی میں چلے جائے تو ضدی بد کی طرف آ جاتا ہے، اور ضد پہ آ جاتا ہے کہ اب تم مجھے کچھ نہیں سدھار سکتے، تمہاری نصیحتیں مجھ پر کچھ اثر نہیں کرنے والی۔ مولوی صاحب آپ کی باتیں آپ کے لیے ہوں گی، ہمیں تو کچھ بھی اس کا اثر نہیں ہو سکتا۔ اس حد تک انسان گر جاتا ہے اور ضد پر آ جاتا ہے، پھر اس کو سدھارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ والتکاثر، اور آخری درجہ اور اس سے بھی بڑھ کر درجہ یہ ہوتا ہے کہ اس ضد پر آنے کے بعد مزید اس گناہ میں اضافہ کرتا ہے، مزید اس کو پھیلانے کے کام کرتا ہے کہ میں خود تو گنہگار ہو گیا ہوں، خود تو آلودہ ہو گیا ہوں، اس معاشرے میں جتنے جوان ہیں ان کو بھی آلودہ کروں۔ یہ اس کے آخری، یہ آہستہ آہستہ شیطان لے کر جاتا ہے پستی کی طرف، اور جتنا انسان پہلے سمجھ جائے گا اتنا ہی توبہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ بس میں اس دعا کو آپ کی خدمت بیان کروں کہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت امام زمانہ حضرت حجت الحسن کی دعا ہے، اور پھر آپ کی زحمت کو تمام کرو۔ اس دعا کے 3 حصے ہیں، امام وقت نے مختلف پہلاؤں کے اندر جا کر اس دعا کو بیان کیا ہے، اور واقعی یہ ایسی دعا ہے کہ جو ہمارے گھروں کی زینت بننے کے لائق۔ ترجمہ اس کا ساتھ لگا ہونا چاہیے، یاد ہونا چاہیے کہ اس میں امام وقت نے ہمارے لیے، آپ کے لیے کون سی دعا کی۔ 3 حصے اس دعا کے۔ پہلے دعا کے حصے میں ایک عمومی بات ہے کہ پروردگار ہمیں یہ عطا فرما، یہ ہمیں توفیق عطا فرما، یہ بہت ساری چیزوں کی اس حوالے سے دعا فرمائی۔ پھر دوسرے حصے کے اندر بیان کیا کہ پروردگارہ میری آنکھوں کو وہ کر دے، میرے کان کو ایسا کر دے، میری زبان کو ایسا کر دے، میرے ہاتھوں کو ایسا کر دے، میرے شکم کو ایسا کر دے، اس حوالے سے اعضاء و جوارح کے بارے میں دعا۔ پھر تیسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ علماء کے گروہ کو یہ چیز عطا فرما، طالب علموں کو یہ چیز عطا فرما، سامعین کو یہ چیز عطا فرما، اور جوانوں کو یہ چیز عطا فرما، اور خواتین کو یہ چیز عطا فرما۔ آپ کی خدمت میں شاید ممکن ہے کہ ہم پہلا یا دوسرا حصہ زیادہ سے زیادہ پیش کر سکیں گے۔ مولا شاہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنا توفیق الطاعۃ۔ یہ 6 باتیں ایسی ہیں کہ جو کلی طور پر ہے سبھی کے لیے۔ بیان فرماتے ہیں پروردگارہ
ہمیں اپنی اطاعت اور بندگی کی توفیق عطا فرما، وبعد المعصیہ، اور پروردگارہ ہمیں معصیت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، وصدق النیہ، اور پروردگارہ ہماری نیتوں کو خالص اور سچا بنا دے، وعرفان الحرمہ، اور پروردگارہ جو حرام کام ہیں ان کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی ہیں اس کی معرفت ہمیں کروا دے، وَأَكْرِمْنَا بِالْهُدَى وَالْإِسْتِقَامَةِ، اور پروردگار ہدایت کے ذریعے اور ہدایت کے بعد استقامت کے ذریعے ہمیں محترم اور مقدس بنا دے۔ یہ عزت اور آبرو کی دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ بس اوقات انسان اس عزت نفس کو جانتا نہیں ہے، لیکن پروردگار کے نزدیک اس عزت کی بڑی ویلیو ہے۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم کو کچھ جانوروں کے ساتھ بھیجا کسی گاؤں، کسی باغ میں، کہ وہ جانوروں کو چرائے۔ جب چرانے کے لیے بھیجا تو ہر طرف جانور موجود تھے، باغ تھا، ہر طرف سے بند تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ نبی اکرم اس کی تلاش میں گئے کہ وہ کیا کر رہا ہے، صحیح کام کر بھی رہا ہے نہیں کر رہا۔ تو جب جا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ برہنہ حالت میں۔ اسی وقت نبی اکرم نے چیخ و پکار کی اور فریاد بلند کی، اور پھر اسے کہا کہ تجھے نہیں معلوم کہ پروردگار سے تنہائی میں بھی حیا رکھنی چاہیے، پروردگار سے تنہائی میں بھی تجھے حیا رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کوئی دیکھنے والا ہو تو پھر انسان اس کے بعد اپنا خیال رکھے۔ جانوروں کو تو چرانے کے لیے نکلا ہے، یہ کھلا میدان ہے، باغ موجود ہے، کوئی بھی کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ اور پھر یہ اس حرکت کے بعد، پہلے تو نصیحت کی اور پھر اس حرکت کے بعد اس چرواہے کو اپنے یہاں سے باہر نکال دیا، کہا کہ ہمیں ایسے خادم کی ضرورت نہیں ہے کہ جو حیا نہ رکھتا۔ اس قدر اہمیت ہے حیا کی، اور انسان ہدایت پا جائے اس کے بعد استقامت کی، استقامت کے ساتھ اس پر چلنا بہت مشکل کام ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ ہے، اس کا بھی ترجمہ پیش کر دیتے ہیں۔ وَسَدِّدْ أَلْسِنَتَنَا بِالصَّوَابِ وَالْحِکْمَةِ، پروردگار میری زبان کے بارے میں دعا یہ ہے کہ پروردگار اس زبان کو سچائی اور حکمت کے ساتھ جاری فرما۔ سچائی اور حکمت، یہ خود ہر جملہ ایسا ہے کہ جو ایک مستقل موضوع رکھتا ہے۔ سچائی کی کتنی اہمیت ہے، واقعی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے سچائی۔ رسول کو اگر پہچانا کیا تو صادق کہہ کر پہچانا، ہمیں قرآن نے حکم دیا تو فرمایا کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اہل بیت کا تعارف کیا گیا تو مقابلہ کے میدان میں کہا فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، یہ لعنت کریں گے کاذبین پر، یہ ایسے سچے۔ ہر مقام پر اہل بیت کا تعارف سچائی کے ساتھ، بالصواب والحکمہ، حکمت کی باتوں کو اور سچائی کو ہماری زبان پر جاری فرما۔ وَامْلَأْ قُلُوبَنَا بِالْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ، اور ہمارے دلوں کو علم اور معرفت کے ساتھ سرشار فرما۔ وَطَهِّرْ بُطُونَنَا مِنَ الْحَرَامِ وَالشُّبْهَةِ، اور ہمارے شکم کو حرام اور جس کے بارے میں شک و شبہ ہو رہا ہو کہ وہ حرام ہو سکتا ہے اس سے بچا دینا۔ وَاكْفُفْ أَيْدِيَنَا عَنِ الظُّلْمِ وَالسَّرِقَةِ، اور پروردگار ہمارے ہاتھوں کو ظلم اور چوری سے بچا۔ وَاغْضُضْ أَبْصَارَنَا عَنِ الْفُجُورِ وَالْخِيَانَةِ، اور ہماری آنکھوں کو فسق اور فجور اور خیانت سے بچا۔ وَاسْدُدْ أَسْمَاعَنَا عَنِ اللَّغْوِ وَالْغِیبَةِ، اور ہمارے کانوں کو لغو اور فضول باتوں اور غیبت سے بچا۔ انشاءاللہ پروردگار ان ساری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اچھا جملے میں مسائل کے حصول تاکہ ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائے اور پھر مزید دعاؤں کی قبولیت کے آثار پیدا ہو سکیں۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمارے مولا اور آقا حضرت امیر کائنات کو اس مہینے میں شہید کیا گیا۔ واقعی بڑے مسائل ہیں میرے مولا کے، اور جب ہم سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں مولا کے روزے پر، پروردگار ہر ایک کو نجات کی زیارت نصیب فرمائے۔ زیارات میں سے ایک زیارت کا جملہ یہ بھی ہے کہ سلام میرا اس مولا پر جو مظلومین میں سے سب سے پہلا مظلوم، اول مظلوم، پہلا مظلوم، میرے مولا کو پہلا مظلوم کہہ کر پکارا گیا۔ ظلم کیسا ہوا ہے روایات کی طرف اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے، لیکن میں صرف 19 رمضان کی ایک ضربت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ضربت وہ ہے جس کا انتظار میرے مولا کا۔ کئی موقعوں پر کسی نے کہا کہ یا امیر المومنین آپ مدینے سے باہر ہیں، مدینے میں تشریف لے آئیے، خدا نہ خواستہ آپ کا مدینے سے باہر انتقال نہ ہو جائے۔
میرے مولا فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نبی نے خبر دی تھی کہ اس وقت میری شہادت نہیں ہو سکتی جب تک میرے سر کے خون سے میری داڑھی خضاب نہ ہو. کسی موقع پر بیمار ہو گئے, مریض ہو گئے, تو کسی نے اگر عرض کیا کہ اے امیر کائنات کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا انتقال ہو جائے, آپ اپنی فکر کیجئے, کہانی تو پرواہ نہیں کرو, مجھے میرے رسول نے کہا تھا اس وقت تک تجھے موت نہیں آئے گی جب تک تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی خضاب نہ ہو. گویا میرے مولا انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ موقع آئے گا, کب وہ موقع آئے گا کہ سر کے خون سے داڑھی خضاب ہوگی. بس عزادارو 19 رمضان مبارک وہ وقت آیا کہ جب میرے مولا کے سر اقدس پر ضربت لگی, پوری محراب کل ایمان کے خون سے رنگین ہو گئی. شیاطین کی دنیا تو رنگین ہو گئی لیکن اولیاء کی دنیا تاریک ہو گئی. اولیاء کا کوئی عالم تھا کہ ان کی زندگیاں تاریک ہو گئی. مجھے نہیں معلوم کہ علی کی پیاری بیٹیوں کا کیا عالم ہوگا جب یہ دیکھنے کے لیے کہ بابا کو کیا ہوا ہے. شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم تشریف لائی ہیں اور میرے مولا کو دیکھا ہے, چیخ مار مار کے رونے لگی. جبکہ بابا ساتھ تھے, امام حسن ساتھ تھے, امام حسین ساتھ تھے. میرے مولا نے بیان بھی فرمایا تھا اے میرے اصحاب بابا تم یہاں تک آئے ہو, اس کے بعد میں خود جا سکتا ہوں تو اپنے اپنے گھروں کی طرف تشریف لے جاؤ. وجہ پوچھی تو بیان فرمایا اس لیے کہ میرے گھر کے اندر میری بیٹیاں موجود. بس مجھے کہنے دیجیے یا امیر المومنین, یہی کوفہ ہے کہ جس میں آپ نے اپنی بیٹیوں کے حجاب کا خیال رکھا, لیکن 20 سال کے بعد یہی کوفہ ہوگا جس کوفے میں آپ کی بیٹیوں کو بے وقت اچانک لائے جائے. اور یا امیر المومنین آپ اول مظلوم تھے, آپ بہت بڑے مظلوم تھے, آپ کے سر اقدس پر ضربت لگی, ایسی ضربت کہ جس کے ذہن کو اگر پوری دنیا میں تقسیم کیا جاتا تو سب کے سب مر جاتے. اتنی شدید ضربت آپ کو نماز کی حالت میں لگائی گئی ہے. لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ آپ بہت بڑے مظلوم صحیح, لیکن امام مظلوم شہید کربلا جیسے تو نہیں, جن کے غم میں خود آپ بھی رہتے ہیں. صرف آپ کے سر پر ضربت لگی تھی, ذرا کربلا کے میدان میں آتے تو اپنی بیٹی کو دیکھے کہ سر بھی زخمی ہے, سینہ بھی زخمی ہے, پہلو بھی زخمی ہے, ہاتھ بھی زخمی ہے, پیر بھی زخمی ہے, اور سر کاٹ کے تن سے جدا کر دیا گیا, نوکے نیزہ پر بلند کر دیا گیا. ابھی بھی مسلمانوں کو رحم نہ آیا اور ناز رسول کے لاشے پر بھیڑوں کی ٹانگوں سے لاشیں کر. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار ہمارے اس خلیصی بات کو قبول فرما, ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما, ہمارے مظلومین کی مغفرت فرما. ان آنسو کو رومانے حضرت سید کائنات جگہ نصیب فرما. ان آنسو کی برکت سے ہم سب کو زیارت کربلا والا نصیب فرما. زیارت معصومین کی زیارت سے مشرف فرما, اجر و عمری کے ساتھ نصیب فرما. مولا تقیان کا دیدار موت کے وقت اور قبر کی پہلی رات میں سب کو نصیب فرما. پروردگار تمام شیعان حیدر کرار کی جان مال زندہ کی حفاظت فرما. اس عزا خانے کی بلکہ مکتب کی بھی اور تمام مدارس اور مکاتب کی حفاظت فرما. روضات مقدسہ بالخصوص جو مسمار ہے ان کی تعمیر نو کے اسباب جلد پیدا فرما. ظالمین اگر قابل ہدایت ہے تو ان کی ہدایت فرما, قابل ہدایت نہیں تو انہیں نابود فرما. مظلومین کی نصرت فرما. شہدائے ملت جعفریہ کے درجات میں بلندی نصیب فرما. علماء حق کا قصائد سب قائم دائم فرما. حاضرین مجلس کی جائے شریف حاجات کو پورا فرما. بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہم سب کو زمانے کے امام کے لشکر کے سپاہی قرار دے اور ان کے ظہور کو نور میں تعجیل فرما. بالخصوص ایک دعائے صحت کی اپیل کی گئی ہے کہ ایک بچی اس کا نام فاطمہ زہرا ہے, بحق حضرت سید کائنات بحق حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا بلکہ بحق فاطمہ و ابیہا و بنیہا و بنیہا, پروردگارا اس کو اور تمام مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست کے مرحوم آیت اللہ کوئی آیت اللہ خمینی, شہید ڈاکٹر عباس حیدر, سید لیاقت علی زیدی ابن سید امجد علی زیدی, سید محمد علی زیدی ابن سید امجد علی زیدی, سید احمد علی زیدی ابن سید امجد علی زیدی, عابدہ بیگم بنت زاہد حسین,
سیدہ امیر فاطمہ بنت سید نقی رضا جعفری، مرحومہ ممتاز جہاں، مرحومہ نور جہاں، مرحومہ منور جہاں بنت قمر الحسن، مرحوم مرزا محمد اکبر حسین، مرحوم الفت حسین، مرحوم بدر الحسن، مرحوم نجم الحسن، حاضرین کی مرحومین و مرحومات اور کل مومن و مومنات کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔